والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم من الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، بالخصوص اس قافلہ کے روح و رواں اور آج کے اس روح پرور روحانی پروگرام کے مہمان خاص زیر صدارت حضرت علامہ مفتی محمد طاہر رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے مربی اور محسن حضرت مولانا قاری محمد سلمان نقشبندی صاحب۔ وقت انتہائی مختصر ہے، سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن اس مختصر سے وقت میں جتنے ہمارے حضرات مہمان ہیں یا یہاں پر تشریف فرما ہے، میں سب کا انتہائی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس فتنتاً پرشوق دور کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کے تعریف کے لیے چنا، ہمارا انتخاب کیا اور ہم لوگ یہاں پر آئے، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سامعین محترم، عنوان آپ کے سامنے ہے اور میرا مزاج ہے میں ہمیشہ عنوان پر ہی بات کرتا ہوں۔ بھائی توجہ میری طرف، بات مختصر کروں گا، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اور ویسے بھی میں لیٹ ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت اور میرے اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ عشق اور محبت کا تقاضا ہے۔ میں صرف حاضری کے عرض سے آیا ہوں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جب ان کے اوپر لوگوں نے کہا خریدنے کے لیے سب لوگ تشریف لے آئے، اس قطار میں ایک بوڑھیا کھڑی تھی، اس کے سر پر کپاس کی گٹلی تھی۔ پوچھنے والے نے کہا اماں جی آپ یہاں
پر کیا کر رہی ہو؟ یہ تو حسن یوسف ہے، یہاں پر تو بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار آئے ہیں، آپ تو ایک بوڑھیا خاتون ہو، سر پہ کپاس کی گنڈی ہے، آپ جائیے اپنا کام کاج کیجئے، آپ اس کے حسن اور جمال کو کہاں خرید سکتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا تھا یہ مجھے بھی پتا ہے میں حسن یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن اس قطار میں صبح سے شام تک اس لیے کھڑی رہوں گی جب قیامت کے روز محشر یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا نام آئے، اس میں میرا نام بھی شامل ہوگا کہ یہ بھی یوسف کے خریدنے کے لیے قطار میں کھڑی تھی۔ میں اس محبوب کی شان، میں اس محبوب کا مقام کیا بیان کروں؟ میں صرف اس لیے حاضری کے غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور نبی کو اپنی پڑی ہوگی، یوسف علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، یونس علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، شیس علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، ادریس علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، اور پیغمبر کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ اور نبی کے عاشقوں وہ کون ہوں گے جو عرش معلیٰ کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نفسی نفسی نہیں کہہ رہے ہوں گے، بلکہ ان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، وہ صدا کیا ہوگی؟ یا رب امتی امتی، یا اللہ میرے امت کو بخش دے۔ اس محبوب پیغمبر کے امتیوں، ہمیں اور آپ کو رب ذوالجلال نے چنا ہے، عنوان ہے شان مصطفیٰ۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، گزشتہ سال اسی سٹیج پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربیع کا مطلب کیا ہے۔ ربیع کا مطلب بہار کو کہتے ہیں، اول کا مطلب پہلی بہار۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شان مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں توجہ کرنا، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کون ہوتا ہے، مصطفیٰ آیا کہاں سے ہے، مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے، مصطفیٰ کو بھیجنے والا کون ہے، مصطفیٰ آیا کہاں سے ہے، مصطفیٰ کو بھیجنے والا ذات کیا ہے۔ سامعین محترم، میں حضرت کی موجودگی میں یہ جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی ہے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، چاٹی کیا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کیسے چنا ہوا، کس چیز میں چنا ہوا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر چیز میں چنا ہوا، مقام میں چنا ہوا، عادات میں چنا ہوا، صفات میں چنا ہوا۔ حضور کی ولادت ہوئی، وہ بھی چنی ہوئی، جس گھر میں ہوئی وہ گھر بھی چنا ہوا، جس گود میں ہوئی وہ گود بھی چنی ہوئی۔ آئیے نبی کے عاشقوں توجہ کرنا، حضور کی ذات بھی چنی ہوئی، حضور کی جماعت بھی چنی ہوئی۔ بولو بولو، پابندی تو نہیں ہے، حضور کی جماعت بھی، حضور کی ذات بھی چنی ہوئی۔ کیسے چنی ہوئی؟ صرف یہ چنا ہوا نہیں، رب ذوالجلال نے، خالق عالم نے فرمایا محبوب پیغمبر آپ کو چنا ہوا، چن کے چاٹی کیا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ آپ کو جو چیز دوں گا وہ بھی چنا ہوا، جو چیز دوں گا۔ حضور کی ولادت ہوئی، ولادت بھی چنی ہوئی، ولادت ہوئی، ولادت بھی چنی ہوئی۔ عبداللہ کے گھر میں آئے وہ گھر بھی چنا ہوا، آمنہ کے گود میں آئے وہ گود بھی چنا ہوا، بچپن بھی چنا ہوا، لڑکپن بھی چنا ہوا، شباب بھی چنا ہوا، مکی دور بھی چنا ہوا۔ حضور کی زلفہ بھی چنی ہوئی، حضور کے چہرہ مبارک چنا ہوا، رخسار چنا ہوا، گفتار چنا ہوا، عظمت چنا ہوا، عقیدت چنا ہوا، صداقت چنا ہوا، عدالت چنا ہوا۔ سامعین محترم، حضور کی ہر چیز چنی ہوئی، ہر چیز اخلاق، کردار۔ میں حضور کے کس کس حالات کا، حضور کے کس کس سیرت کا، حضور کے کس کس لمحات کا تذکرہ کروں؟ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آؤ ہمارا عشق سنو، آؤ ہمارا عقیدہ سنو، آؤ ہمارا نظریہ سنو، آؤ ہماری فکر سنو، آؤ ہماری سوچ سنو۔ اور دنیا کے گستاخوں، تم کیا
समझते हो नबी के आशिक जिंदा नहीं है, तुम मेरे हुजूर के शान में गुस्ताखी करके गुस्ताखाना खाके बनाकर तुम क्या बावर करना चाहते हो? हमें हुजूर से दिल का इश्क है, ज़बान का इश्क है, ज़बान का इश्क है, ये दिल का मसला है। एक शख्स ने मुझे कहा गुज़श्ता दिनों कि अगर हम लोग खामोश बैठ जाओ, मैंने कहा अगर घर का मसला होता, अज़वाज का मसला होता, बीवियों का मसला होता, बच्चों का मसला होता, खानदान का मसला होता, हम छुप करके बैठ जाते, लेकिन मसला हुजूर की ज़ात का है, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हुजूर की आंच, हुजूर की इज्जत पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सुन रहे होंगे अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उन्होंने फ्रांस में जो गुस्ताखी हुई है, मैं उनके अकीदत को, मैं उनके जज्बात को, मैं उनके इश्क को सलाम अकीदत खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मुल्क के चप्पे चप्पे पर हर गली, हर चौक, हर झुड़ाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को हुजूर के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार करें। जज़ाकल्लाह।